مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں جی۔ مدنی منوں کا بھی اپنا بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، جب بھی کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں زبان سے کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا کہنا چاہیے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں روشن مستقبل۔ اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جو اسکرین پر مدنی منع ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیے گا، اور جو یہاں پر مدنی منع ہیں نہایت ہی توجہ کے ساتھ سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اگر جو اسکرین پر مدنی منع دیکھ رہے ہیں وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی مدنی چینل پر آئیں، مدنی منیہ جو چھوٹی ہیں وہ بھی، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی مدنی چینل پر نظر آئیں۔ اب باب المدینہ کے مدنی منع آ جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس قسم کا بھی ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ باب المدینہ کے باہر کے بھی مدنی منع آئیں اور وہ بھی مدنی چینل پر جو ہے اپنے جلوے دکھائیں، اپنے مدنی پھول سنائیں۔ لیکن آج جو ہے خدا کی بستی کہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع موجود ہیں آج سلسلے میں، اور دار المدینہ کے مدنی منع موجود ہیں۔ تلاوت بھی ہوگی، کلام بھی سنیں گے، اور پیارے پیارے دلچسپ مرحلے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو آج بھی سلسلے میں بہت کچھ ہے، تو آج کا آپ نے سلسلہ اول تا آخر دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کی جانب چل رہے ہیں، تلاوت ہوگی۔ جو یہاں پر مدنی منع بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت سننی ہے۔ جو اسکرین پر بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں شرارتیں نہیں کرنی ہیں، ہاں شرارتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر دو زانوں بیٹھ جائیے، دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی کر کے آپ نے تلاوت سننی ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں امید ہے کہ تلاوت آپ نے سنی۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں پیارے پیارے مدنی پھول، اور پیارے پیارے مدنی پھول ہم آپ کو بتائیں گے مسواک شریف سے متعلق۔ مسواک کس کس کے پاس ہے؟ نکالیے، دکھائیے کس کس کے پاس مسواک ہے۔ ہاں سے مسواک دکھائیے اوپر کر کے ہاتھ۔ چلیں، چند کے پاس مسواک ہے اور چند کے پاس جو ہے مسواک نہیں ہے، تو مسواک تو ہونی چاہیے۔ مسواک ایک اچھی چیز ہے، مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو آج مسواک شریف کے حوالے سے ہم مدنی پھول سنتے ہیں، اور بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سلسلہ دیکھیے، اور جو مدنی منع ہیں، جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، سلسلے میں بیٹھے ہیں اور مسواک شریف سے متعلق بات چیت ہوگی، اور کچھ یوں کریں گے کہ عملی پریکٹیکل کی طرف بھی آئیں گے کہ مسواک شریف کو کرنا کیسے ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے آج کے سلسلے کو دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، مسکرا کے دکھائیے۔ جتنے بھی مدنی منع یہاں بیٹھے ہوئے اور جو اسکرین پر ہیں، مسکرا کے دکھائیے۔ جو اسکرین پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائیے، مسکرائیے۔ اچھا مسکرانا ہے، ہنسنا نہیں ہے، ہنسیں گے تو آواز نکلے گی۔ مسکرائیے۔ جب مسکراتے ہیں، کم کم مسکرا رہے ہیں؟ اچھا جی، کچھ مسکرا رہے ہیں۔ جو کو مسکرائے تو اس کی دعا بھی ادھک اللہ سنہ کا، یہ دعا پڑھیں جی۔ مدنی منوں کو دکھائیے، مسکرائیے جی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع، یہ ادھر دیکھ کر، ہاں جی مسکرا رہے ہیں۔ پھر مسکرا نہیں رہے آپ لوگ۔ اچھا جب مسکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دانت نظر آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دانت نظر آتے ہیں۔ پھر جو ہے جب زیادہ مسکراتے ہیں تو اور دانت نظر آتے ہیں۔ اچھا کچھ کے دانت ہوتے ہیں پیلے پیلے، کیسے ہوتے ہیں؟ پیلے پیلے دانت۔ اچھا جب کوئی مسکراتا ہے مدنی منع تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کے دانت جو ہیں کالے کالے ہوں، پیلے پیلے ہوں اور ٹوٹے ہوئے ہوں، تو پھر جو ہے اس کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو اگر دانت جو ہے پورے ہوں، چلیں ٹوٹنا تو ایک عمر میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پیلے پیلے ہوں، یا ٹافیاں کھا کر، یا کھٹی میٹھی گولیاں کھا کر، یا زیادہ چاکلیٹ کھا کے، زیادہ چینی کھا کے، زیادہ میٹھا کھا کے آپ اپنے دانت خراب کر لیں گے، تو پھر جو آپ کی مسکراہٹ ہے تو وہ اچھی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اگر مسواک کریں گے تو دانت پیلے نہیں ہوں گے، دانت میں انشاءاللہ عز و جل کیڑا بھی نہیں لگے گا۔ تو مسواک کی تو ایک برکت یہ ہے، لیکن مسواک کرنا ہے اس لیے نہیں کرنا کہ دانت میں کیڑے نہیں لگیں گے، دانت جو ہے صاف ہو جائیں گے۔ مسواک کرنا ہے اس نیت سے کہ سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا۔ مسواک کرنے سے پہلے کیا نیت کرنی ہے؟ کمانے کے لیے مسواک کروں گا۔ آئیے چند فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، یعنی آپ نے مسواک کی اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ کیا فرمایا؟ مسواک کرو، پیلے دانت لے کر نہ آؤ۔ اسی طرح مسواک کا ایک اور جگہ پہ شاہ فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ عز و جل کی رضا کا بھی سبب ہے۔ اور مسواک شریف کی دیکھیں کیسی برکت ہے۔ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے، پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات سنتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا جو مدنی منع اسکول پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں یا عالم کورس کر رہے ہیں، تو ان کا کس چیز کا کام ہے؟ ذہن کا۔ کس چیز کا کام ہے؟ ذہن تیز ہونا چاہیے، حافظہ اچھا ہونا چاہیے، یادداشت اچھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظے کو تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں۔ اب 3 چیزیں کون سی ہیں جو حافظے کو تیز کر رہی ہیں؟ نمبر 1 مسواک۔ کون سی؟ نمبر 2 روزہ، نمبر 2 اور نمبر 3 تلاوت قرآن کریم۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کرنے سے جو ہے یادداشت، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایک جملہ کہا جاتا ہے عقل بڑی یا بھینس؟ کون مدنی منع بتائے گا؟ مائک لے کے جائیے۔ کون مدنی منع بتائے گا؟ یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ عقل بڑی یا
भैंस। कौन बताएगा अकल बड़ी है भैंस? भैंस देखिए पहले, बताइए भैंस देखिए आपने? देखिए। चलें जी, ये आगे जो मदनी मुन्ने इनसे इनको माइक दें। ये आगे कौन है? आगे ये है ना बेटा, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए अकल बड़ी या भैंस? अकल। अकल। और भैंस? भैंस बड़ी नहीं है? भैंस 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 कितनी बड़ी है? आप क्या बोल रहे हैं? ये तो भाई कह रहे हैं कि अकल बड़ी है। बताइए। भैंस छोटी, आप भी अकल बड़ी। आप क्या कह रहे हैं? जोर से बताइए, ऐसे ही बताइए जोर से। अकल बड़ी। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है भैंस बड़ी है? बैठ जाइए। भैंस बड़ी और अकल बड़ी क्यों है? बड़ी तो है, बड़ी क्यों है? जी आप माइक दें इनको, आप क्या बताएंगे? कसम अकल से हर सब कुछ काम होता है। अकल से सब कुछ काम होते हैं, तो इसलिए अकल बड़ी है। और अकल से ही सोचा ना, अकल से ही सोचा कि अकल बड़ी है। नहीं, अकल से सोचा ना कि भैंस छोटी है, तो इसलिए अकल हो गई बड़ी। तो अब पता चला कि अकल बड़ी या भैंस। तो क्या जवाब देंगे? हो सकता है कि बाद मदनी मुन्नों के जहन में हो के नहीं, वो क्योंकि अकल तो नजर नहीं आती है। तो याद रखें, एक बात है कि मिसवाक शरीफ करने से जो है अकल बढ़ती है। हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 4 चीजें अकल को बढ़ाती हैं। कितनी चीजें? 4 चीजें अकल को बढ़ाती हैं। नंबर 1, फजूल बातों से परहेज करना। नंबर 1, मिसवाक का इस्तेमाल करना, नेक लोगों की सोबत में बैठना और अपने इल्म पर अमल करना। ये चीज़ें जो है वो अकल को तेज करती हैं। अच्छा प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, प्यारे प्यारे आका मदीने माले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते तो ये 8 चीज़ें अपने साथ रखा करते थे। आपने ये 8 चीज़ों के नाम जो है अभी याद करना है, और जो हमें सुनाएगा 8 चीज़ों के नाम हम उसको मदनी तोहफा पेश करेंगे, लेकिन पूरे सुनाना है 8। वो 8 चीज़ें कौन सी हैं कि ये चीज़ें सफ़र में, जब भी आप सफ़र में जा रहे हैं, आपको सफ़र दरपेश है, आपके अब्बू जा रहे हैं, आपकी अम्मी जा रही हैं, कोई भी घर वाला जा रहा है, तो आप उसको बता दें कि ये चीज़ें साथ लेके जाएं, क्योंकि ये 8 चीज़ें सफ़र में साथ रखना क्या है? सुन्नत है। अब नंबर 1 मिसवाक। नंबर 1 गौर से सुनना है, फिर आपने मुझे सुनाना है। नंबर 2 सुरमेदानी। नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आईना, जिसमें आप देखते हैं अपने आप को, है ना, अच्छे लगते हैं जब आईने में देखते हैं। नंबर 3 आईना। नंबर 4 कंगा। नंबर 4 नंबर 5 कैंची। नंबर 5 नंबर 6 सुई। सुई देखिए, एक तो डॉक्टर सुई लगाता है, वाली सुई नहीं, जिसके अंदर धागा होता है, धागा डालते हैं, ठीक है, सिलाई जिसे की जाती है। नंबर 6 सुई, और नंबर 7 धागा, और नंबर 8 तेल। ये 8 चीजें कौन मदनी मुन्ना बताएगा? जो मदनी मुन्ना बताएगा हम उसको जो है ये फैज़ान मदीना, महानामा फैज़ान मदीना मिलेगा। जी कहाँ है माइक? आप बताएंगे। चलें अभी आपको मौका मिला ना, आप आ जाए, आ जाए, आगे की जानिब आइए। चलिए जी, आपने 8 चीजें बतानी है। वो कौन सी 8 चीजें हैं आपने गौर करना है, क्या उन्हें पूरी बताई या नहीं? जी बताइए। नंबर 1 मिसवाक। नंबर 1 मिसवाक। नंबर 2 सुरमा। नंबर 2 सुरमा। नंबर 3 कंगी। नंबर 3 कंगी। नंबर 4 कैंची। कैंची। नंबर 5 धागा। नंबर 5 धागा। नंबर 6 सुई। नंबर 6 सुई। नंबर 8 7 आएगा ना, 7 आएगा डायरेक्ट 8 नहीं आया। चलें जी, अफसोस आप नहीं बता सके। और कौन है जो पूरे 8 के नाम ले? आप आ जाइए, जल्दी जल्दी बताना है। ये भी हो ना कि देखें कैसे याददाश्त है आप लोगों की। मिसवाक करें, इससे हाफजा तेज होगा। जी
नंबर 1 मिसवाक, नंबर 1 मिसवाक, नंबर 2 सुरमादानी, सुरमादानी 2, नंबर 3 कंगा, 3 कंगा, नंबर 4 कैंची, नंबर 4 कैंची, और नंबर 5 धागा, ठीक है, और नंबर 6 सुई, ठीक, नंबर रिपीट तो नहीं हो 7 रहा, तेल, तेल, 8 नहीं, आईना। पूरे बता दिए। आपका जवाब दुरुस्त है और आपको दिया जा रहा है महानामा फैज़ान मदीना सीधे हाथ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब सीधे हाथ से आप मुझे माइक दे दें। ये कैसे देंगे? इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सीधे हाथ से देना कैसे, सीधे हाथ से लेना क्या। जितना भी रश हो, आप दुकान पे जा रहे हैं, दुकानदार के पास गए या किसी से कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि सीधे हाथ से देना चाहिए और सीधे हाथ से लेना चाहिए। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आप सिलसिला देख रहे हैं और आज हम आपको मिसवाक शरीफ के बारे में बता रहे हैं। अच्छा जी, मिसवाक शरीफ ये करना कैसे? एक बहुत ही प्यारा सा हम आपको मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि मिसवाक शरीफ करना कैसा है। तो आज अमीर और सुन्नत का एक ऐसा मदनी गुलदस्ता हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिसमें आपको मालूम होगा कि मिसवाक शरीफ को करना कैसे है। तो मदनी गुलदस्ता देखिए निहायत ही तवज्जो के साथ, जिसमें हमारे बापा जानी हमें बता रहे हैं कि जब भी मिसवाक करें इस अंदाज से कीजिए। जी दिखाइए। मिसवाक को पकड़ने का तरीका ये कि छोटी उंगली और अंगूठा मिसवाक के निचले हिस्से पर और 3 उंगलियां ऊपर रखनी है, और मिसवाक का रेशा एक तरफ हो, दोनों तरफ नहीं बनाना, और चुंगलियां यानी छोटी उंगली की मोटाई की मिसवाक हो। एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। एक बालिश से छोटी में हर्ज नहीं है, मगर इतनी छोटी भी ना हो कि सुन्नत के मुताबिक पकड़ में ना आ सके। मुट्ठी बांधकर मिसवाक नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। और हर उज़्व धोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बेहतर ये के साथ में या कादिरो भी कह लें तो इंशाअल्लाह कोई इग़वा नहीं कर सकेगा। मिसवाक धोनी है, पहले दांतों में ऊपर की तरफ सीधी तरफ, फिर ऊपर ही उल्टी तरफ, फिर नीचे ही सीधी तरफ, फिर नीचे उल्टी तरफ। तो इस तरह मांझ कर फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा। मेरी आदतें हो बेहतर। एक बार हो गई, इसको धो लीजिए। धोने के बाद दोबारा उसी तरह इस वक्त कीजिए। दो बार हो चुकी है, तीसरी बार के लिए इस वक्त धोई जा रही है। तीन बार मैं मिसवाक कर चुका, अब इसको धोकर ये मैंने अपनी जेब में मिसवाक को खड़ी कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें कितने प्यारे अंदाज से हमारे बापा जानी ने हमें जो है मिसवाक करने का तरीका जो है हमें सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। किसकी समझ में आया मिसवाक शरीफ करना कैसे? अरे वाह। चलें जी, अब हम कुछ मदनी मुन्नों को बुलाते हैं जो हमें बताएंगे इन्होंने क्या सीखा। आप आ जाइए, एक आप भी आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए पीछे से। जी आइए आइए, आगे की जाने, खड़े नहीं होइए, जो खड़ा होगा उसको बुलाना नहीं है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, और आप आ जाइए। आपको भी आ गया? आ जाए। नहीं आया? आप आ जाइए कॉर्नर से। कितने मदनी मुन्ने हो गए? खड़े नहीं हुई। आपको भी आ गया? आ जाइए आप भी। मिसवाक है? जिसके बाद मिसवाक है वो
آپ بھی آ جائیں. آپ سب کے پاس مسواک ہیں جی؟ کتنے ہو گئے مدنی منع؟ 6 ہو گئے. مسواک کے ساتھ آپ آ جائیے. آپ کے پاس آپ بھی آ جائیں. چلیں یہ مدنی منع یہاں کھڑے ہو جائیے. آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا غور سے؟ دیکھا؟ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مسواک نکالیے ذرا. پکڑنا کیسے مسواک کو پہلے یہ بتائیے. آپ بتائیے مسواک کو کیسے پکڑنا ہے؟ یوں پکڑنا. یوں پکڑنا ہے. دکھائیے جی قریب کر کے. آپ نے کیسے پکڑنا ہے؟ یہ کس کی مسواک ہے؟ یہ آپ کی ہے؟ یہ کیا بنا لی ہے یہ دیکھیں ادھر یہ دکھائیے. یہ آپ نے بنائی ہے نا تو اس کے ریشے جو ہے نا وہ کڑک کڑک ہو رہے ہیں. یہ ہو رہے ہیں کڑک کڑک, دیکھ رہے ہیں. اب آپ اس سے مسواک کریں گے تو پھر جو ہے خون نکل آئے گا مسوڑوں میں سے. تو اس کو چبائیں. جب آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اس کو چبائیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ چبانا. جب آپ چبائیں گے تو یہ نرم ہو جائیں گے. اس کو چبائیے گا پھر کیجیے گا ورنہ ہو سکتا ہے خون نکل جائے. ٹھیک ہے مدنی منع؟ پکڑنا کیسے ہے پہلے بتائیے. چادر نیچے کر دیں گے الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں. مسواک نہیں ہے؟ مسواک لے کر آئیے. مسواک لے کر آئیے. آپ بھی لے کر آئیے مسواک. دکھائیے ایسے. آپ دکھائیے کیسے پکڑنی. جی مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں, یہ ہمارے مدنی منع یہ مسواک پکڑے میں 3 انگلیاں جیسے بابا نے بتایا 1 2 3, یہ بیچ کی 3 انگلیاں اوپر رہیں گی. یہ چھوٹی والی جو ہے یہ نیچے رہے گی اور انگوٹھا جو ہے یہ نیچے رہے گا. تو یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. اچھا جی کرنا کیسے آپ بتائیے. پہلے اوپر سے کرنا ہے پھر نیچے سے پھر کیسے جیسے بتایا باپا نے ایسے بتائیے. پہلے یہاں سے کرنا ہے ہاں پھر نیچے سے کرنا ہے. اور کوئی اچھا بتایا اور کوئی اچھے طریقے سے بتایا. آپ بتائیں. پہلے اوپر کے سائڈ سیدھے طرف پھر الٹی طرف اوپر پھر نیچے سیدھی طرف پھر نیچے الٹی طرف. مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف, پھر اوپر کے ہی دانتوں میں الٹی طرف, پھر اوپر کے دانتوں میں ہی یہ دہرائیے. پہلے اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف, پھر اوپر کے ہی دانتوں میں الٹی طرف, پھر جو ہے نیچے کے دانتوں میں سیدھی طرف, پھر نیچے کے ہی دانتوں میں الٹی طرف. اور ہر مرتبہ جب آپ مسواک کریں تو مسواک کو دھونا ہے. اب سمجھ میں آ گئی؟ پکی بات ہے. تو چلیں وضو خانے پہ, لے چلیں آپ کو وضو خانے پہ. ہمیں مسواک کرنا دکھائیں گے آپ؟ ہیں پکی بات ہے. آپ نہیں دکھائیں گے؟ آپ بھی بتائیں گے. چلیں جی ہم چلتے ہیں وضو خانے کی جانب جہاں پر ہمارے یہ مدنی منع آپ کو مسواک کرنے کا عملی طریقہ بتائیں گے. اور اگر صحیح نہیں کی تو, اگر آپ نے مسواک صحیح نہیں کی تو پھر کیا ہوگا ہم بتا دیں گے, پھر صحیح کر لیے گا. ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم وضو خانے کی جانب چلتے ہیں ان مدنی منوں کو لے کر جہاں پر یہ آپ کو مسواک کرنے کا عملی طریقہ بتائیں گے. اور مدنی منوں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ طریقہ کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح امیر سنت نے بتایا. آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں وضو خانے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہا دونوں جہاں کی, دولت جو چاہا دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام
محمد کر لو وظیفہ، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، دل کا اجالا، نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جو ہے مدنی چینل کے وضو خانے پر موجود ہیں اور ہمارے مدنی منع بھی جو ہے وہ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ذرا دکھائیے، اور یہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ مسواک کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ اچھا جی، آپ نے جو ہے مسواک دھوتے وقت جو ہے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ پانی ضائع نہ ہو، تھوڑے سے پانی سے آپ کی مسواک دھل جائے گی، اور آپ نے جو ہے عملی طریقہ بتانا ہے کس انداز سے جو ہم نے مسواک کرنی ہے، اور جب بھی آپ مسواک کریں اس انداز سے آپ نے جو ہے مسواک کرنی ہے۔ جی مسواک کریں، ایک ایک کو دکھائیے، ایک ایک مدنی منع کیسے۔ پانی جو ہے نل اوپر سے تھوڑا سا کھولنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی کیجئے۔ آپ تو اس کو نرم کیجئے پہلے، مسواک کو اپنی آپ کیجئے، ذرا ان کو کرتے ہوئے دکھائیے کسی بھی ایک مدنی منع کو نا۔ جی ہاں، اس کو نرم کیجئے، چبائیے، آپ اس کو چبانے کے بعد نرم کیجئے۔ پہلے جو ہے اوپر کے دانتوں میں، اچھا جی ہمارے مدنی منع جو ہے کچھ کا سمجھ میں آ رہا ہے اور کچھ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ عز و جل، ہو گیا 3 دفعہ کر لیا آپ نے؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ آپ نے کتنی دفعہ کی؟ 3 دفعہ۔ 3 دفعہ ہو گئی ہے؟ 3 دفعہ۔ جس طرح امیر السنت نے بتایا تھا، باپا جی نے بتایا، اسی طرح کی آپ لوگوں نے مسواک؟ چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے مدنی منوں نے جو ہے مسواک کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ موجود ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے۔ جب تک آپ مدنی گلدستہ دیکھیے اور ہم بڑھتے ہیں سلسلے کی جانب۔ صلو علی الحبیب۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے۔ اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہیں۔ آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے، یہ مدرسۃ المدینہ 2000 سنہ عیسوی سے خدا کی بستی میں قائم ہے۔ ابتداً اس کا آغاز ایک درجے سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں کے طفیل تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 4 درجات ہیں، جن میں 91 مدنی منع زیر تعلیم ہیں۔ مدرسۃ المدینہ حاضہ سے اب تک 52 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 151 ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ 12 طلبہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ 4 طلبہ نے رمضان المبارک میں سماعت کی۔ مدرسۃ المدینہ حاضہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف و دیگر نیک افعال کی ادائیگی کا معمول ہے۔ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت
تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے معلوماتی معلومات۔ جی پیارے مدنی منوں، اس میں ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، دکھائیے جی۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے جلدی جلدی آیا تو سانس بھی جو ہے تھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں بحال ہوتے ہوتے تھوڑا سیٹ ہو جائے گی، سانس پھول رہی ہے۔ آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، یہ نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نقش نال پاک۔ کیا ہے یہ؟ گنبد خضرا، کعبۃ اللہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد شریف، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف۔ یہ 7 چیزیں آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ اب ان 7 چیزوں کے پیچھے کوئی سیگمنٹ ہے، کوئی مرحلہ ہے، کوئی سوال ہے اور اس کو آپ نے جواب دینا ہے، تو پہلے کرنا ہے آپ نے انتخاب۔ کون مدنی منہ آ رہا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ آپ چلیں جی، پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا، آ جائیے میرے پاس۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شہریار۔ شہریار مدنی منع کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف۔ دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے اس کے پیچھے۔ جی درست تلفظ آپ نے بتانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی اور کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ مٹی اور مٹی۔ آپ نے درست تلفظ بتانا ہے۔ درست تلفظ کیا ہے؟ مٹی۔ 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 اور بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں وہ مٹی کھاتے ہیں، اس سے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے شوقین ہوتے ہیں، اتنے شوقین ہوتے ہیں مٹی کھانے کے، وہ کہیں سے ان کو مٹی مل جائے تو کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ مٹی کھانے کی چیز ہے کیا؟ مٹی نہیں کھانا چاہیے، مٹی۔ اب مٹی نہیں کھانا چاہیے، مٹی۔ مٹی۔ آپ نے بتایا مٹی، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا، جواب درست ہے۔ اور ہم آپ کو دے رہے ہیں سفید چادر، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ نہیں سبحان اللہ تو کہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیرا۔ اب کون مدنی منع آ رہا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں۔ بڑے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، جلدی بھی آئیے بھائی۔ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیہ بھی تیار ہیں۔ جی نام کیا آپ کا؟ سلمان۔ سلمان بھائی انتخاب کیجئے، کچھ بھی کہہ دیجئے۔ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر، بیت اللہ شریف۔ آ جائیے سلمان مدنی منع، ادھر آ جائیے، بیت اللہ شریف۔ اب دیکھتے ہیں سوال۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے۔ سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور۔ دوسرا مصرع۔ نہیں آ رہا۔ میٹھا مدینہ جگا دیجیے حضور۔ جگا دیجئے نہیں ہے، میٹھا مدینہ۔ میٹھا مدینہ مجھے دکھا دیجیے۔ ابھی بھی تھوڑا سا مسٹیک ہو رہی ہے۔ میٹھا مدینہ مجھے دکھا دی۔ میٹھا مدینہ مجھ کو، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجیے، دکھا دیجیے۔ میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور۔ جواب درست مان لیں درست۔ چلیے جی سلمان مدنی منع کا جواب درست مان لیتے ہیں، اور تحفہ دیتے ہیں سلمان مدنی منع کو امامہ شریف۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ اب کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیے۔ اب دیکھتے ہیں کس چیز کا انتخاب ہو رہا ہے۔ جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نعل پاک۔ نعل پاک۔ دیکھتے ہیں جی نعل پاک کے پیچھے کیا سوال ہے۔ نام کیا آپ کا؟ اصفہان۔ اصفہان۔ اصفہان مدنی منع۔ یہ آیا ہے دنیا کی سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ کشتی میں بیٹھے آپ؟ نہیں بیٹھے؟ لیکن آپ بتائیے، آپ کے پاس 3 آپشن دیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام۔
ان تین میں سے ایک نبی علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی. لوط علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت لوط علیہ السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ اصفہان. اصفہان. میرے مدنی منع جواب درست نہیں ہوا. کون بتائے گا؟ آپ آ جائیے. چلیں آپ تو آئے نا ابھی. آپ کپڑے کھا رہے ہیں, کپڑے نہیں کھائیے بھائی. آپ آ جائیے. جوش میں لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ درست بتا دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جوش کے ساتھ ہوش ہے یا نہیں. ادھر آ جائیے. جی. حضرت نوح علیہ السلام. کیسے پتا چلا؟ ہمارے ٹیچر نے بتایا تھا اسکول میں. اچھا جی, آپ کی ٹیچر نے بتایا تھا اسکول میں کہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. نام کیا آپ کا؟ نبیل. جواب ان کو دیکھیں کیسے ہو گئے ہیں. جواب درست ہے. نبیل مدنی منع کو دیتے ہیں ہم مدنی بیگ. اس میں آپ لے کر آئیے گا اپنا قاعدہ, کھانا وغیرہ جو بھی آپ نے اس میں رکھنا ہے. ماشاءاللہ خوش ہو جاتے ہیں مدنی منع جب ان کو تحفہ ملے. جی اب کون آ رہا ہے؟ اب کون آئے گا پیچھے سے؟ پھر ورنہ بعد میں مدنی منع کہتے ہیں قاری صاحب ہماری طرف تو آئے نہیں. جی آ جائیں. آپ کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آپ آ جائیے. جلدی آئیے, جلدی آئیے. آپ کسی چیز کا انتخاب کیجئے. جی جلدی جواب دیں. مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. ایک بتائیے. گنبد خضرا بیت اللہ شریف تو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزوں کے بھی نام یاد کیجئے. گنبد خضرا. گنبد خضرا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان اتاری. فیضان اتاری. کافی دیر سے آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے, باری آ ہی گئی. کیا مسواک کی گئی ہے؟ چادر پہ بھی آ گئے اس کے ریشے. چلیں دیکھتے ہیں. مدنی تکرار ہوگی. آپ لوگوں کو ہم نے کچھ دعوت اسلامی کے شعبہ جات یاد کرنے کے لیے دیے تھے, لگ رہا ہے یاد نہیں ہے. حضرت 10 یاد ہیں. جی 10 یادیں. کون ہے جو مقابلہ کرے گا جس کو زیادہ یاد ہے؟ آپ دونوں کو. آپ کو بھی زیادہ یاد ہے؟ آپ کو بھی. چلیں آپ دونوں آ جائیں. کتنے یاد ہیں؟ 20. آپ کو 30. ارے دیکھتے ہیں ان کو کیسے یاد ہیں. چلیں آپ بیٹھیں. آپ آ جائیں, آپ آ جائیے. اب ہمارے یہ دونوں مدنی منع ہیں, ان کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا. آپ اس طرف آ جائیے, آپ اس طرف آ جائیے. نام بتائیے مائک میں. مائک قریب کر کے زور سے آپ نے شعبہ کے نام بتانا ہے. جی ادھر. چادر چھوڑ دیں نیچے, ٹھیک ہے. پہلے اپنا نام بتائیے. سید اقرار. سید اقرار. آپ اپنا نام بتائیے. عبدالاحد. عبدالاحد. مائک قریب کر کے آپ نے زور سے بتانا ہے. جب یہ نام بتائیں گے ہم سب مل کے اس شعبے کا نام دہرائیں گے تاکہ ہمیں بھی یاد ہو جائیں. کسی ایک شعبے کا نام بتائیے. مجلس مدنی قافلہ. مجلس مدنی قافلہ. سرائیے ساتھ. مجلس مدنی قافلہ. اچھا جی, ریپیٹ ہو تو آپ نے بتانا ہے, اس کے جج آپ ہیں, ٹھیک ہے. ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, جو ریپیٹ ہو جائے گا تو پھر وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گا. جی آپ بتائیے. مجلس مدنی انعامات. مجلس مدنی انعامات. مجلس خصوصی اسلامی بھائی. مجلس خصوصی اسلامی بھائی. نہیں آ رہا. مجلس حج و عمرہ. مجلس حج و عمرہ. بھائی آپ میرے ساتھ تو دہرائیے زور سے, ٹھیک ہے. اب حج و عمرہ. جی. تعویذات اتاریہ. تعویذات اتاریہ. جی. مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ. دار المدینہ. دار المدینہ. جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی آن لائن. مدرسۃ المدینہ آن لائن. شاباش. جی. مجلس آئی ٹی. مجلس آئی ٹی. ٹھیک. مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ. مدنی چینل. مدنی چینل. مجلس تراجم. مجلس تراجم. کیا ہے؟ تراجم. مجلس تراجم. مجلس خیر خواہی. مجلس خیر خواہی. مجلس رابطہ. مجلس رابطہ. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ مجلس توقید. مجلس توقید. علم توقید. ٹھیک ہے. مجلس مالیات. مالیات, جہاں سے پیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے. مالیات.
آپ شعبہ تعلیم. شعبہ تعلیم. ٹھیک. مجلس مزارات اولیاء. مجلس مزارات اولیاء. شاباش. مجلس رابطہ. یہ ہو گیا, یہ ہو گیا ہے. ہاتھ ہل رہا ہے ایسے ایسے کر کے, شاید آ جائے گا. مجلس ڈاکٹرز. مجلس ڈاکٹرز. ہاں ڈاکٹرز مجلس, یہ بھی ہماری مجلس ہے. جی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ. ارے واہ, مجلس رابطہ علماء بالمشائخ. جی یاد کر کے آئیں, تیاری سے آئیں. مجلس حفاظتی امور. مجلس حفاظتی امور. ٹھیک. مجلس مدنی مذاکرہ. مجلس مدنی مذاکرات. جی. مجلس علاج. مدرسے. مجلس. اچھا مجلس علاج. ٹھیک. مجلس بیرونی ملک. مجلس بیرون ملک. جائیں گے آپ بیرون انشاءاللہ. جی. مجلس تحقیقات شرعیہ. تحقیقات شرعیہ. ٹھیک ہے. مجلس تفتیش کتب و رسائل. ارے واہ مدنی منع, فوراً بتا دیتے ہیں. یہ آ رہا ہے, آ رہا ہے, نہیں آ رہا. آپ کو نام یاد ہے اور نام لیجئے. المدینۃ العلمیہ. علمیہ. اور تو ویسے اچھا یوں کیا ہوتا ہے, مدنی منع بھول جاتے ہیں آپ. جیسے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ ہلا رہے تھے, یوں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کام مت کیا کریں, آپ درود شریف پڑھا کریں. ٹھیک ہے, جب کوئی چیز بھول جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد آ جائے گی. آپ کا نام کیا ہے؟ سید اقرار. تو آج کا مدنی مقابلہ جیت دیا ہمارے اقرار مدنی منع نے. اقرار مدنی منع ادھر آئیے. آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کتاب, رکھ دیجیے, مائک رکھ دیجیے. سیرت رسول عربی. یہ کتاب, یہ پین, سرما, عطر شریف. اور آپ نے بھی مقابلہ کیا اچھے انداز سے, اور یہ آپ کو کتاب مدنی پنصورہ یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. جی آج کی واٹس ایپ ویڈیوز آپ کو آپ کا مدنی چینل سلسلہ روشن مستقبل میں دکھا رہا ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی چھلا کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جب تک جی کچھ دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے ساتھ سلسلے میں آ گئے ہیں. جی مدنی منیا اس طرف آ جائیں اور مدنی منع اس طرف آ جائیں. مدنی منی آپ ادھر آ جائیں. آپ مدنی منی ہیں, مدنی منع ہے نا, تو ادھر آ جائیے. ٹھیک ہے, لے کر آئیے, لے کر آئیے. اب ہمارے ساتھ جو ہے, اچھا ادھر ہوئیے, ادھر ہو جائیے, ادھر ہو جائیے, ادھر ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ سے بات کرنا آسان ہو. اس کو ادھر رکھ دیجیے تحفے. ارے تحفے میں کیا آئے ہیں؟ ہم تو پسند ہیں, ہم تو پسند ہوتے ہیں, کھاتے ہوں گے, ہم کھاتے ہیں کیونکہ اچھے ہوتے ہیں. خوشبو بھی اچھی اچھی آ رہی ہے اس میں سے, تو خوشبو آ رہی ہے, سونگیں آپ. کیسی خوشبو ہے؟ اچھی خوشبو ہے نا. تو آم ہوتا ہے اچھا ہے, اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. سونگ کے پتہ چلتا ہے میٹھا ہے. سونگنے سے اگر خوشبو اچھی ہو تو پتہ چلتا ہے میٹھا ہے. اب مرکز بن گیا ہے آم مدنی منوں کی توجہ کا. اب یہ آم اور ایک تسبیح, اس پر آپ درود پاک پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا نام پڑھیے گا, اللہ اللہ. ٹھیک ہے, بٹن دبا کے اللہ اللہ. نمبر بڑھ رہا ہے آگے, 1 2 ہو گئے. اس طرح یہ نمبر بڑھتے رہیں گے. یہ تسبیح اور یہ آم اس کو ملے گا جو اپنا نام بتائے گا اور زور سے بتائے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس مدنی منع نے اپنا نام زور سے بتایا. چلیں پہلے آپ سے شروع کر رہے ہیں, زور سے بتانا ہے. اشال فاطمہ. اشال فاطمہ. ختیجہ تاریہ. دوبارہ. ختیجہ تاریہ. ختیجہ تاریہ. آمنہ تاریہ. آمینہ تاریہ.
حبیب الطاریہ. چھوٹی سی آواز آ رہی ہے, ادھر ہوئیے بھائی, آپ ادھر ہو جائیے جی. عمر رضا. عمر رضا, ماشاء اللہ عز و جل. اور آپ کا نام؟ بلال اتاری. بلال تاری. بلال اتاری. جی آپ؟ عبید رضا. عبید رضا کو بھی دکھائیے بھائی پورا جی. عبید رضا. کس کی آواز تیز تھی جی؟ زور سے بولیے. عمر رضا کون ہے؟ آپ کی آواز تیز تھی تو آپ کو دیا جا رہا ہے جزا اللہ خیر. عام اور آمین. آمینہ باجی ادھر آ جائیے. آمینہ کون ہے؟ آپ میں. ادھر آ جائیے, ادھر ہوئیے, تھوڑی سی جگہ دیں, کھڑے ہو کے آ جائیے. بھائی چھوٹے سے ہوتے ہیں آپ لوگ, کیا سنائیں گے؟ چلیں کھڑے ہو کے سنائیے, سنائیے, میں مائک پکڑاؤں. چلیں آج میں آپ کو زور سے. آج میں آپ کو ایک حکایت سناؤں گی. چڑیا پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے. آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے. ہم نے انہیں پکڑ لیا. چڑیا آئی, پھڑ پھڑانے لگی. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے سے لوٹا دو. پھر بچے لوٹا دیے. لو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. چلیں جنہوں نے ایک حکایت سنانے کی کوشش کی اور حکایت سنائی, ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک عام اور ایک تسبیح. کیا کہیں گی آپ؟ جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. جب بھی کوئی تحفہ ملے تو میں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. آپ کھڑی ہو جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ تاریہ. آپ کیا سنائیں گی؟ حمد. حمد سنائیے. بنائے پیارے پیارے پھولوں پودے چانوں دریا ندیاں اور سمندر, ایک دنیا ہے ان کے اندر, اونچے پہاڑ ریگستان, قدرت کی پہچان, رب کی ہر نعمت پیاری, اس کی یہ دنیا ساری. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. تو خدیجہ نے بھی اچھے انداز سے ہمیں ایک نظم سنائی, تو خدیجہ کو بھی دے رہے ہیں ایک عام جزاک اللہ اور ایک تسبیح. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. جی اب کون آ رہے ہیں؟ عبید رضا کون ہے؟ آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. اچھا, بس اوقات مدنی منع کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, ڈر بھی جاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبید رضا. ابو کا نام کیا ہے؟ ارے ابو کا نام, ابو دیکھیں گے تو بولیں گے کہ مدنی منع نام نہیں بتا رہا. ابو کا نام کیا ہے؟ زور سے. اچھا کہاں پڑھتے ہیں؟ ارے سب بھول گئے, سب بھول گئے. مائک کے قریب تو ایسے ہوئے ہوئے جیسے آپ پتہ نہیں کیا کیا سنا دیں گے اور کچھ سنا نہیں رہے. چلیں کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. چھوٹے سے نا آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے, یعنی بڑے دکھیں گے, بڑے تو نہیں ہوں گے. جی اسکول میں پڑھتے ہیں؟ آپ نظر آ رہے ہیں؟ آپ نظر آ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں, آپ دیکھ رہے تھے نا بار بار. نظر آ رہے ہیں؟ بتائیں وہ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کچھ تو بولو بھائی. وہ آئینہ نہیں ہے کہ آپ سے آئینہ ہے, آئینہ نہیں ہے. مدنی چینل پر آ رہے ہیں آپ. مدنی مقصد آتا ہے. اسکول کا نام معلوم ہے؟ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں سنایا اور ان کو ہم دیں گے, پھر بھی آم دے دیتے ہیں. آم کیسے لے لیے فوراً؟ سنایا ہے نہیں. چلیں جی 2 آم لے لیں آپ. چلیں آپ خوش ہو جائیں. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. کتنے آم ہو گئے؟
کتنے آم ہو گئے؟ 3 کہاں ہوئے ہیں؟ گنتی کریں، سنبھالے نہیں جا رہے ہیں ان سے آم. کتنے ہو گئے؟ گنتی تو صحیح کر لو میرے بھائی. ہیں یہ دے نہیں رہے ایسے ہے. اچھا چلو لے لو، چلو لے لیں. اب کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے آم؟ چلو یہ بھی لے لو. کتنے ہو گئے؟ گر گئے ان کے آم، گر گئے. چلے ہم نے مدنی منع کو دے دیے. آپ کا نام کیا ہے؟ شل فاطمہ. قصیدہ بردہ شریف سنا دیں. مولایا صلی وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہماری مدنی منع نے سنایا تو ہم ان کو بھی دے رہے ہیں ایک تسبیح اور ایک. جی سیدھے ہاتھ سے لیں. ادھر آ کے بیٹھیے اپنی جگہ پہ. یہ ایک عام، یہ آپ کا. عبید رضا کون ہے؟ عبید رضا ہو گئے. عمر رضا آپ ہیں؟ عمر رضا آپ نے سنایا کچھ؟ آپ نے بھی سنا دیا. اب کون رہ گیا ہے؟ آپ آ جائیے، آ جائیے ادھر آئیے. آپ کھڑی ہوئی ہے، ان کو رستہ دیجیے. آپ کیا سنا رہی ہیں مدنی منی؟ جی میں حبیبہ تاریہ. میں حبیبہ تاریہ کیا سنائیں گی آپ؟ بھول گئی؟ قل هو اللہ احد. قل هو اللہ. سورہ اخلاص سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. تو ہم آپ کو دے رہے ہیں ام حبیبہ ایک عام. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے. یہ مائک کیسے دیں گی اب آپ؟ سیدھے ہاتھ سے. اب آپ سوچیں گے سیدھے ہاتھ میں تو عام ہے اور تسبیح ہے. اس کو نیچے رکھیں. ہاں جی اس کو نیچے رکھیں. اب یہ آمین آمین جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیں. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اس طرح ہمارے سلسلے کا آج جو ہے وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.